اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب ہماری گفتگو ویسا قرأت کے بارے میں تھی اور ہے اور کل بھی انشاءاللہ رہے گی۔ آج فرماتے ہیں کہ یہ جو نمازیں 5 یومیہ آپ پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ نمازوں کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، کچھ کو آہستہ۔ ٹھیک، تو اب سوال یہ ہوگا کہ کس کو بلند پڑھنا چاہیے، کتنا بلند پڑھنا چاہیے، بلندی کم از کم کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا بلند آواز ہونا چاہیے۔ اور جو نمازیں آہستہ پڑھنا واجب ہیں تو کم از کم آہستہ کتنے آواز میں ہونی چاہیے۔ فرماتے سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بلند آواز سے نماز پڑھنا مرد پر واجب ہے، عورت پر اور خنثی پر واجب نہیں۔ بات واضح ہوگی؟ ٹھیک۔ دوسری بات کہ کون سی نمازیں ہیں جو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہیں؟ فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعات میں بھی حمد اور سورت، باقی اذکار کا بلند آواز میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ کتنا بلند پڑھنا چاہیے؟ اتنا بلند پڑھنا چاہیے کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے، یعنی یہ جو سرگوشی ہوتی ہے جس کو آپ سندھی میں سربھاٹ، وہ نہیں، آواز ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی سائیڈ میں کوئی صحیح آدمی کھڑا ہے، صحیح کا مطلب بہرا نہیں ہے، بوڑھو نہ ہے، صحیح آدمی کھڑا ہے تو اس کو آپ کی آواز سنائی دے، یہ ہے کم از کم جو ہے کیا ہے بلند آواز۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بلند آواز ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو علو مفرط، یعنی یہ تو چیخیں مار رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، چیخوں کی حد تک بھی نہ ہوئی، علو مفرط یعنی جس کو عرف عام میں یہ کہ یہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھے، اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، بس کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی سائیڈ میں اگر ایک صحت مند آدمی کھڑا ہے، صحت مند بے معنی قانون سے صحت مند، تو اس تک آپ کی آواز جائے تو کم از کم یہ بلند آواز والی ذمہ داری آپ کی اتر جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ اتنی پڑھیں کہ جناب جو ہے کیا ہے لوگ اس کو علو مفرط نہ کہیں۔ اچھا، آہستہ فرماتے آہستہ وہ ہے جو آواز میں نہ ہو، لیکن آہستہ بھی آپ کے اتنی جو ہے کیا وہ جناب پھونک کہیں یا وہ جو ہے کیا ہے جناب آپ کی وہ سرگوشی کہیں کہ آپ خود سن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ نے خود سن لیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کافی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے پڑھے صرف ہونٹ ہلاتے رہیں، آپ کے کان بھی نہیں سن رہے کہ میں کیا پڑھا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، عورت کے کیا بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں عورت جہاں پر نماز پڑھ رہی ہے اس کی 2 جگہوں کا تصور کر سکتے ہیں، یا نامحرم اس کی آواز سن رہا ہے یا نہیں سن رہا۔ اگر نامحرم آواز سن رہا ہے پھر تو بلند آواز سے پڑھنا عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر نامحرم نہیں سن رہا، اس کے بیٹے سن رہے ہیں، تو بھی عورت کو تتخیر بین الجہر والاخفات، اسے اختیار ہے کہ وہ آواز سے پڑھے یا آہستہ۔ وہ نماز جو آواز والی ہیں، جو آہستہ پڑھنی ہو تو مرد کو بھی آہستہ پڑھنی ہے، عورت کو بھی آہستہ پڑھنی ہے، اس میں تو اجنبی غیر اجنبی کی بات نہیں ہے۔ جو نمازیں آواز سے پڑھنی چاہیے اس میں بھی اس چیز کو جو ہے کیا ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ خنثی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے خنثی کا بھی حکم یہی ہے، اگر کوئی اجنبی اس کی آواز سنے تو آہستہ پڑھے، اگر نہیں سنے تو اسے اختیار ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ وکیل کہ بھائی خنثی کے لیے اسے آسانی سے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ خنثی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کوشش کرے کسی ایسے مکان کو انتخاب کرے جہاں کوئی اجنبی آواز نہ سنے، پھر جو آواز والی نماز ہے وہ آواز کے ساتھ پڑھے۔ لیکن اگر ایسا مکان اسے نہیں مل رہا تو پھر اسے جو ہے کیا ہے وہ آہستہ پڑھنا ہے۔ شہید اول یا شہید ثانی کے لفظ وہ احوت، خنثی کے بارے میں احتیاط یہی ہے۔ پھر بیٹا قرأت کے مستحبات بتا رہے ہیں کہ قرأت کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیل یعنی
بالکل سریلی آواز گانے کی طرح بھی نہ ہو اور بالکل جو ہے کیا ہے یوں جیسے لڑنے جھگڑنے والی آواز بھی نہ ہو، بلکہ مناسب طریقے سے جو قرآن کے پڑھنے کا رائج طریقہ ہے مستحب ہے کہ وہ ہونا چاہیے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، حالانکہ اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، استحباب اس میں. پھر فرماتے ہیں کہ ترتیل کا مطلب بھائی تھوڑا بتا دو. کہتے ہیں بے بیان الحروف، ایک تو جو حروف آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ با نکل رہا ہے، تا نکل رہا ہے، یا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں پر وقف کرنا ہے وہاں پر وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں پر جو کیا ہے ملا کے پڑھنا ہے تو وہاں ملا کے پڑھنا چاہیے. بہرحال پھر ترتیل کے بعد ان کا وقوف، وقوف بھی مستحب ہے. وقوف کا مطلب ہے جہاں پر وقف کہا گیا ہے وہاں پر آپ کو وقف کرنا چاہیے. آپ کہیں بھائی ترتیل میں بھی تو وقوف والی بات آپ کر گئے نا. ترتیل کا مطلب ہے کہ الفاظ کو کلیئر بیان کریں اور وقوف والی جگہ وقوف کر. پھر وقوف کو الگ سے بیان کیوں کیا؟ فرماتے تاکید، یہ ایک تاکید ہے. اگر وقوف نہ بھی کہتے تو بھی ترتیل میں وقوف کی معنی رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں مستحب ہے تعمد الاعراب، اعراب جہاں پر ظاہر کرنا ہے وہاں ظاہر کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، ٹھیک ہے. نہیں، جہاں پر اعراب کا ظاہر کرنا ہے وہاں پر پھر آپ کو وقف نہیں کرنی ہے. یعنی زیادہ وقوف نہیں کرنی، جہاں وقف کرنی ہے وقف کرنا ہے، جہاں اعراب اور حرکت کو ظاہر کرنا ہے وہاں اعراب اور حرکت کو ظاہر کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر جناب فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ آیات رحمت والی ہوتی ہیں، کچھ عذاب والی ہوتی ہیں. جب رحمت والی آیت پڑھیں تو آپ دل ہی دل میں دعا مانگیں یا اللہ یہ رحمت مجھے بھی شامل ہو. جب عذاب والی آیتیں پڑھتے ہیں تو آپ یہ دعا مانگیں یا اللہ اس سے مجھے محفوظ رکھنا. پھر فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے، مثلا ظہر میں درمیانہ صورتیں پڑھنی چاہیے، مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے. وہ صورتوں کی تفصیل بتاتے ہیں جو عبارت میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَجِبُ الْجَهْرُ، واجب ہے بلند آواز کے ساتھ پڑھنا. بالقراءت، بیٹا تمام اذکار نماز کی بات نہیں ہے، صرف قراءت کی بات ہے. علی المشہور، اور مشہور کی قید لگا کے گویا کہ مصنف صاحب نے اپنے کندھوں سے جو ہے نا وزن اتار دیا کہ بھائی میں نہیں کہتا ہوں، مشہور کہتے ہیں. تو صبح ایک تو فجر میں، وَأُولَيِ الْعِشَاءَيْن، اور عشاءین کی پہلی 2 رکعت میں. بیٹا اولیہ اصل میں اولین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، ٹھیک ہے. والاخفاء فی البواقی، باقی جو دوسری نمازیں ان میں اخفات ہے. بیٹا دوسری کون سی ہے؟ ظہر ہے، عصر ہے اور عشاءین کی آخری رکعتیں ہیں. لرجل، یہ بات کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے. والحق ان الجہر والاخفات، کہتے ہیں حق یہ ہے کہ جہر اور اخفات کو بیٹا کیسے سمجھیں گے؟ کیفیتان متضادتان، یہ 2 ایسی کیفیتیں جو آپس میں تضاد رکھتی ہیں، یعنی ایک ہی مورد میں دونوں جمع نہیں ہو سکتی. مطلقاً یعنی تمام مراتب میں، آہستہ کے لحاظ سے بھی متضاد ہیں اور انتہائی بلندی کے حوالے سے بھی دونوں کیا ہیں؟ متضاد ہیں. لا یجتمعان فی مادۃ، کسی ایک مادے میں آپ جمع ان کو نہیں کر سکتے کہ بھائی یہاں جہر بھی ہے اور اخفات بھی ہے. فاقل الجہر، کم از کم وہ جہر کتنی ہے بیٹا؟ ان یسمعہ، اس آواز کو سنے، من وہ شخص، قرب من المصلی، یا قرب من الجہر پڑھنے والا، یہ جو جہر کے ساتھ پڑھنے والا ہے نا اس کے قریب جو بندہ کھڑا ہو وہ آواز سن سکے. صحیحاً، البتہ وہ بہرا نہ ہو. اگر بہرا ہو پھر تو لاؤڈ اسپیکر میں بھی آپ کچھ کہیں گے وہ نہیں سنے گا. اشتمالہا، ساتھ میں وہ آپ کی قرأت مشتمل ہونی چاہیے علی الصوت، آواز پر. مثلا میں ایسے پڑھ، یہ آپ نے سنا نہیں سنا؟ سنا، لیکن اس کو آواز کہیں گے؟ آواز بھی ہونا چاہیے اور ساتھ والے کو سننا بھی چاہیے. الموجب، ایسی آواز جو سبب بنے
لتسمیت ہی جہرن عرفن، ہم نام رکھ سکیں اس صوت کا جہر عرف میں. وہ اکثر ہو، اور زیادہ سے زیادہ کتنا بلند آواز ہونا چاہیے؟ اللہ یبلغ العلو المفرط، علو مفرط تک بیٹا نہ پہنچے، حد سے زیادہ اونچی آواز نہ ہو. وہ اقل سر، اور آہستہ کم از کم کتنا آہستہ ہے؟ ان یسمع، ٹھیک ہے، نفسہ خاصتاً، خود یہ شخص پڑھنے والا سنے، صحیحاً اگر بہرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی کانیں کام کر رہی ہیں. اور تقدیراً، یا بیٹا فرضی صورت میں سنے. فرضی صورت کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے کان صحیح ہوتے تو اتنا میں سن لیتا، ابھی سن نہیں رہا، لیکن فرض کرے کہ اگر کان صحیح ہوتے تو سن لیتا، تو یہ کم از کم جو کیا ہے سر ہے. وہ اکثر ہو، زیادہ سے زیادہ آہستہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ اللہ یبلغ اقل الجہر، وہ جہر کے اقل تک نہ پہنچے. جہر کا اقل کیا تھا؟ آواز ہو جو ساتھ والا سنے. زیادہ سے زیادہ آہستہ پڑھنا ایسے کہ آواز آپ کی ایسی نہ ہو کہ ساتھ والا سنے. ولا جہر علی المرأۃ وجوبا، بھائی عورت پر بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بل تتخیر بین الجہر و بین السر، بلکہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھے یا آہستہ پڑھے. کہاں پر؟ فی مواضع الجہر، مواضع ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مواضع سر میں تو ویسے ہی آہستہ پڑھنا ہے، لیکن جہاں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے وہاں بھی اسے اختیار ہے. اذا لم یسمعها، جب عورت کو نہ سنے، من ایسا بندہ، یحرم استماعہ، جس بندے کا سننا حرام ہے. کس کو سننا حرام ہے؟ صوتہا، عورت کی آواز کو سننا حرام ہے. والسر افضل لہا، البتہ آہستہ پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے، مشاہد مطلقاً، چاہے اجنبی اس کی آواز سنے چاہے اجنبی آواز نہ سنے. وتتخیر الخنثى بینہما، خنثى صاحب کو اختیار ہے بینہما، بین الجہر والسر کہیں یا اخفات کہیں بیٹا، سر اور اخفات کا ترجمہ ایک ہی ہے. فی موضع الجہر، بھائی ہماری گفتگو جہر والے موارد میں ہے. ان لم یسمعها الاجنبی، اگر خنثیٰ کو نہیں سنتا کوئی اجنبی بندہ. والا، اس کا مطلب کیا مشاہد؟ اگر اجنبی سنتا ہے تو تعین الاخفاء، تو پھر تو معین ہے کہ خنثیٰ آہستہ پڑھے. وربما قیل، یہ قول مشکل ہے مشاہد صاحب، بوجوب الجہر علی الخنثیٰ، کہتے ہیں خنثیٰ پر بھی بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لیکن سکندر کیا کرنا ہے؟ مرائیتن، در حالی کہ یہ خنثیٰ رعایت کرے گا عدم سماع الاجنبی، کہ کوئی اجنبی آواز بھی نہ سنے. بالامکان، اگر ایسے ممکن ہو، یعنی اگر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ سکتا ہے جہاں اجنبی نہ سنے تو اس پر واجب ہے کہ وہاں پر جائے اور بلند آواز کے ساتھ نماز پڑھے. وإلا، لیکن اگر ایسی جگہ کا ملنا ممکن نہیں ہے تو پھر جناب کیا ہوگا؟ وجب الاخفاء، تو پھر اسے آہستہ پڑھنا ہے. وہ احوط، یہ بات یہ کیا ہے؟ احتیاط کے قریب ہے کہ خنثیٰ پہلی جگہ پر تو کوشش کرے گا کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں کوئی نہ سنے، جو بلند آواز والی نماز ہے وہ وہاں پڑھے گا. ثم، بھائی ثم کا مطلب کیا؟ بھائی جہر کے بعد دوسرا حکم کیا؟ الترتیل للقراءۃ، قراءت کو بیٹا ترتیل کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے، اب یہ ترتیل مستحب کہاں ہے؟ یہ خبر 8-10 لائنوں کے بعد آئے گی، ابھی نہیں آئے گی سکندر صاحب. ثم ترتیل للقراءۃ، قراءت میں ترتیل ہونا چاہیے بیٹا. وہ لغتن، لغت کے لحاظ سے ترتیل ہے کیا؟ الترسل فیہا، بھائی قراءت آپ کی جگہ آزاد ہونی چاہیے. آزاد ہونی چاہیے یعنی الفاظ کو ایک دوسرے میں آپ جو ہے نا جناب ادغام اور ایک دوسرے میں جو ہے کہ ضم نہ کریں، بلکہ ہر لفظ اپنا الگ الگ جو ہے کہ وہ ادا ہو. وہ تبیین، اور بیان ہو ہر حرف ہر لفظ، بغیر بغین، بغی یہاں فاصلے کی معنی میں ہے، ویسے تو بغی غلطی کی معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں فاصلے کی معنی، یعنی ان کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہ ڈالے. یہ تو لغت کے لحاظ سے ترتیل کی معنی تھی. وہ شرعن، اور شریعت میں ترتیل کی بیٹا معنی کیا ہے؟ قال فی ذکرہ،
مصنف صاحب نے کتاب ذکر میں کہا ہے وہ حفظ الوقوف، حفاظت کرنا ہے کس کی؟ جہاں پر وقف کرنا ہے وہاں پر آپ کو وقف کرنا ہے، و ادا الحروف، اور حروف کو ادا کرنا ہے، وہ المروی عن ابن عباس۔ یہ جو دوسری ہم نے ترتیب کی آپ کو معنی سنائی کہ وقوف کی حفاظت کرنا اور حروف کو ادا کرنا، یہ چیز نقل کی گئی ہے کس سے؟ ابن عباس سے۔ وہ قریب من ہو، بھائی من ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مروی عن ابن عباس، یہ جو ابن عباس سے نقل کی گئی ہے بات مشاہد، اس کے قریب ہے کیا؟ ان علی علیہ السلام، مولا علی نے بھی ترتیب کی وضاحت بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ الا ان المولا قال وہ بیان الحروف بدل اداء الحروف، امام نے بھی یہ کہا ترتیب کا مطلب ہے حفظ الوقوف، ٹھیک ہے، وہ بیان الحروف، ادا الحروف نہیں کہا، تو دونوں کا مطلب تو ہے کہ بیان الحروف کہیں یا ادا الحروف کہیں۔ نہیں بھائی میرے، 10-15 لائنوں کے بعد ہے مستحبن، نیچے ہے ابھی، وہاں تک پہنچنے میں بھی لگے گا، ٹائم لگے گا۔ والوقوف ہو، اور جناب وقوف، یہ وقوف کیا ہے؟ فرماتے اللہ مواضع ہی، جہاں پر وقوف کرنا چاہیے مشاہد وہاں پر وقوف کرنا چاہیے۔ وہی ہے وقوف کیا ہے بیٹا؟ ما تم لفظ ہو وہ معنی ہو، جہاں پر لفظ بھی کمپلیٹ ہو اور معنی بھی کیا ہو؟ کمپلیٹ ہو۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہاں بیٹا الفاظ بھی کمپلیٹ ہو گئے، یعنی کوئی ادھورا الفاظ بھی نہیں ہے، لفظ بھی نہیں ہے، معنی بھی کمپلیٹ ہے، حتیٰ کہ الحمدللہ ہے یہاں بھی ٹھیک ہے، سب تعریفیں ہیں اللہ کی، لیکن یہ معنی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لفظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ موصوف ہے، رب العالمین اس کی صفت پیچھے ہے، تو صفت اور موصوف کو بھی ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ تو وقوف کے بیٹا 4 قسم ہیں، ایک وقوف تام ہے، ایک وقوف حسن ہے، پھر ایک وقوف کافی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت ابھی آئے گی۔ ماتم لفظ ہو و معنی ہو، یعنی جہاں پر اس کلام کا لفظ اور معنی کمپلیٹ ہو وہاں وقوف کریں تو اس کا نام تام ہوگا، او احدہما، یا صرف لفظ تام ہو لیکن معنی تام نہ ہو، یا معنی تام ہو لفظ تام نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ وقوف کا دوسرا قسم ہے۔ پھر اس کے 2 قسم ہو جائے گا، والافضل والتام، افضل وقوف تام ہے جہاں پر دونوں کمپلیٹ ہوں۔ ثم الحسن، تام کے بعد جو ہے بھائی کون سا وقوف اچھا ہے؟ حسن، حسن کیا ہے؟ معنی پوری ہو لفظ پورا نہ ہو۔ ثم الکافی، تیسرے نمبر پر جو ہے کیا ہے؟ کافی ہے، کافی کیا ہے؟ لفظ پورا ہو لیکن معنی پوری نہ ہو۔ اللہ ما ہوا مقرر فی محلہ، بھائی یہ وقوف کی کس نے وضاحت کی ہے؟ کہتے ہیں یہ جگہ اپنی جگہ پر واضح کیا گیا ہے، یعنی علم تجوید میں۔ وَلَقَدْ كَانَ يُغْنِي عَنْهُ، بتحقیق مصنف صاحب اس وقوف والی بات سے بے نیاز تھے، کیوں؟ وَلَقَدْ كَانَ يُغْنِي عَنْهُ ذکر و ترتیل، ہمیں بے نیاز کر رہا تھا وقوف سے ترتیل کا ذکر، کیوں؟ علامہ فسرہ بہل مصنف، اس لیے کہ بھائی میرے فسرہ کا فاعل کون ہے؟ مصنف، ہو کی ضمیر جائے گی ترتیل کی طرف، بہی کی ضمیر جائے گی وقوف کی طرف، جیسا کہ مصنف نے ترتیل کی تفسیر کی ہے وقوف کے ساتھ، فالجمع بینہما تاکید، پھر تو ترتیل بھی کہنا اور پھر وقوف کہنا، یہ کیا ہے مشاہد صاحب؟ ایک قسم کی تاکید ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بیٹا ترتیل کے اوپر معنی لکھی تھی نا، وہ شرعن، ٹھیک ہے، قال فی ذکرہ ہوا حفظ الوقوف و ادا الحروف، بیٹا وقوف کی بات وہاں ہو گئی تو الگ سے وقوف کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نعم یہ حسن الجمع بینہما، جی ہاں اچھی بات ہے کہ آپ ترتیل کو بھی ذکر کریں وقوف کو بھی ذکر کریں، کب؟ لو فسر ترتیل، اگر تفسیر بیان کی جائے ترتیل کی، بین تبیین الحروف، بھائی حروف کو بیان کرنا، من غیر مبالغت، ان میں مبالغہ سے کام نہ لیں، یعنی بہت زیادہ کھینچ لیں، الحمدللہ ایسا بھی نہیں کریں، کما فسرہ، جیسے کہ ترتیل کی تفسیر کی ہے بہی، اس تبیین کے ساتھ، کس نے؟ فی المعتبر، بیٹا معتبر ایک کتاب کا نام ہے جس کے لکھنے والے محقق ہلی ہیں، علامہ ہلی کے بیٹے ہیں ظاہراً،
والمنتہا، منتہا پھر کتاب ہے جس کے لکھنے والے خود علامہ ہلی ہیں. اور بیان الحروف، یا ترتیل کی ایسے تفسیر کی جائے، ترتیل کا مطلب حروف کو بیان کرنا، وہ اظہار الحروف اور حروف کو ظاہر کرنا، من غیر مد، اس میں زیادہ کھینچے بھی نہیں، یشبہ الغناء، کہ وہ گانے کے ساتھ شباہت رکھے، کما فسرہ، جیسے کہ ترتیل کی تفسیر کیے بہی، اس بیان اور اظہار کے ساتھ، نہایا میں. ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہو ترتیل کی یہ تعریف کیجیے، پھر وقوف کو بیان کرنا ہوگا بیٹا، کیونکہ ان دونوں تعریفوں میں وقوف کی بات نہیں ہے. وہ والموافق لتعریف اہل لغت، اور اہل لغت والوں نے بھی بیٹا ترتیل کی جو تعریف کی ہے اس میں وقوف کو مد نظر نہیں رکھا. وتعمد الاعراب، اور مستحب ہے بیٹا اعراب کا ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، اما باظہار حرکات ہی، کہتے تعمد الاعراب کے دو تین مطلب ہو سکتے مشاہد. یا تو یہ ہے کہ اعراب کی حرکات کو ظاہر کریں، وہ بیانہا، اور حرکات کو کلیئر کریں، بیانن شافیان، کلیئر واضح ہو، بحث اس طریقے سے کہ لا یندمج، یندمج بمن یدخل، لا یدخل بعض الحرکات فی بعض، بعض حرکات بعض میں داخل نہ ہوں، الحد، اس حد تک کہ لا یبلغ حد المنع، کہ منع کی حد تک نہ پہنچیں. اگر منع کی حد تک پہنچ جائیں گی پھر تو حرام ہے. ٹھیک ہے، اور بیان لا یکسر الوقوف، یا تعمد الاعراب کا بھائی اظہار حرکات مراد نہیں ہے، بلکہ تعمد الاعراب کا مطلب یہ کہ زیادہ وقوف نہ کرے، الموجب، وہ وقوف جو سبب بنے، لسکون، کے کلمات کو آپ ساکن کرتے جائیں، خصوصاً فی الموضع المرجو، خاص طور پر وہ جگہ جہاں ساکن کرنا مرجو یعنی ناپسند عمل ہے. ومثلہ حرکت البنا ہے، مثلہ کی ضمیر بھائی جیسے اعراب کو ظاہر کرنا ہے، اسی طریقے سے مبنی والی علامت کو بھی جو ہے کیا کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے. بیٹا انعمت، یہ مبنی پر فتح ہے تو اس کی فتح کو ظاہر کرنا ہے. والسؤال رحمت، اور رحمت کا جو ہے کیا ہے، سوال کرنا، بھیک مانگنا. وتعوذ من النقمت، اور جو ہے کیا ہے جناب، عذاب سے پناہ مانگے، عند آیتہما، جب رحمت اور عذاب کی آیت آئے. مستحب، سکندر صاحب، خبر ترتیل وما عطف علیہ، یہ مستحب ترتیل کی خبر ہے، اور وہ چیزیں جو ترتیل پر وقف عطف ہوتی آ رہی ہیں. ترتیل کے بعد آپ نے کیا کہا، والوقوف، پھر والوقوف کے بعد کیا کہا، وتعمد الاعراب، پھر اس پر عطف کیا سؤال رحمت، یہ مستحب ہے. وَأَطْفُهَا بِثُمَّ الدَّالُّ عَلَى التَّرَاخِي، بھائی انہوں نے ترتیل کو عطف کیا کس کے ساتھ، ثم کے ساتھ، واو کے ساتھ عطف نہیں کیا. مشاہد کیوں، اگر واو کے ساتھ عطف کرتا تو اس ترتیب سے پہلے تو وہ واجبات تھی، پھر واو کے ساتھ اگر عطف ہوتا تو گویا کہ یہ چیز بھی کیا ہو جاتی، واجب میں چلی جاتی. اس لیے ثم کے ساتھ جو ہے کہ انہوں نے عطف کیا ہے، کیونکہ تراخی یعنی فاصلہ ہے واجب اور مستحب کے درمیان، من التغایر، تغایر کے لحاظ سے. وقضا، ادا ٹائم گھڑو چا ٹھیک. وقضا یستحب تطویل السورۃ فی الصبح، مستحب ہے لمبی صورت پڑھنا صبح والی نماز میں، جیسے حل عطا ہے، اما یتساءلون، ٹھیک ہے، یہ ہے. لا مطلق تطویل، ایسا نہیں کہ آپ سورہ بقرہ شروع کر دیں، سورہ یاسین نہیں، تطویل کے لیے بھی ہم نے مخصوص صورتوں کے نام لیے ہیں. وتوسطها، اور مستحب ہے درمیانی صورت ہونی چاہیے نماز ظہر میں اور نماز عشاء میں، جیسے حل اتاک والاعلی، حل اتاک ہے اور سبح اسم ربک الاعلی ہے. ٹھیک ہے، کذالک، کذالک کا مطلب بیٹا مطلق درمیانہ نہیں، بلکہ جس کو علم قرآن میں درمیانہ کہا گیا ہے. وکسرها، اور مستحب ہے کہ صورتیں چھوٹی ہونی چاہیے نماز عصر میں اور مغرب میں. بما دون ذالک، بھائی چھوٹی صورتیں کن کو کہتے ہیں، دون ذالک، جو لمبی صورتوں کی بھی لسٹ میں نہ ہو، درمیانہ کی بھی لسٹ میں نہ ہو، ان کو کیا کہیں گے، چھوٹی، بھلی 2 پیج کی ہوں، لیکن اگر ان 2 لسٹوں میں نہیں ہے تو پھر ان کو کیا کہیں گے، ہم کسر والی یعنی چھوٹی والی صورتیں کہیں گے. وانما
اطلق بتحقیق مصنف صاحب نے مطلق تطویل توسط اور کسر کا لفظ کہا ولم یخص تفصیل اور انہیں مخصوص نہیں کیا کہ تفصیل بھی بتا دے نا مشاہد کہ بھائی تطویل والی یہ صورتیں ہیں درمیانہ یہ صورتیں ہیں چھوٹی یہ صورتیں ہیں ٹھیک ہے ولم یخص تفصیل بالصور المفصل انہوں نے تفصیلی صورتیں کی تفصیل نہیں بیان کی کیوں لعدم نص ہے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے اللہ تعین ہی جو مفصل کو جو ہے کہ آپ معین کرے مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ کہ یہ لمبی ہے یہ درمیانہ ہے یہ چھوٹی ہے بخصوص اندنا ہم شیعوں کے نزدیک دوسرے برادران کے نزدیک ممکن ہے ہو وَإِنَّمَا الْوَارِدُ فِي نُصُوصِنَا بتحقیق وہ چیز جو ہمارے نصوص میں آئی ہے وہ کیا ہے بیٹا لمبی صورتیں پڑھو ٹھیک ہے ہاذہ صور و امثال مثلا یہ کہ اما جیسی اور اما یا اما جیسی تو اس میں تمام کا نام و مشاہد نہیں لیا من باب مثال ایک دو کا نام لے لیا باقی کا نام نہیں لیا ہے لیکن المصنف وغیرہ قید الاقسام انہوں نے اقسام کو قید لگایا ہے بالمفصل بھائی مفصل کا والمراد بالمفصل اور انہوں نے مراد بھی لی ہے مفصل سے کیا ما بعد محمد سورہ محمد کے بعد والی جتنی ہے وہ کیا ہے مفصل ہیں بیٹا مفصل سے مراد لمبی بھی لے سکتے ہیں مفصل یعنی جن کے درمیان فاصلہ زیادہ ڈالا گیا ہے یعنی ابھی ایک پیج پڑھا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری سورت شروع ہو گئی ٹھیک ہے محمد کے بعد والی مفصل ہیں یا سورہ فتح کے بعد والی مفصل ہیں یا سورہ حجرات کے بعد والی مفصل ہیں یا سورہ صف کی بعد والی مفصل ہیں یا سورہ صافات کی بعد والی مفصل ہیں کہاں تک الی آخر القرآن قرآن کے آخر تک ٹھیک ہے وفی مبدئہ اقوال اخر اس مفصل کی ابتدا میں بیٹا دوسرے اقوال بھی ہیں دو تین قول تو ہم نے یہاں بتا دیے کہ سورہ محمد سے ابتدا ہوتی ہے سورہ فتح سے ابتدا ہوتی ہے سورہ حجرات سے ابتدا اس میں اور بھی جو ہے کیا ہے وہ اقوال ہیں ٹھیک ہے اشہرھا الاول ان اقوال میں سے مشہور قول وہی پہلا ہے کہ سورہ محمد سے مفصل شروع ہوتی ہیں سمی مفصلا ان صورتوں کو مفصل کیوں کہا جاتا ہے لکثرت فواصلہ بالبسملہ اس لیے کہ ان کے بیچ میں بسم اللہ کے ذریعے فاصلے زیادہ آئے ہیں بالاضافت الی باقی القرآن بالاضافت یعنی بنسبت الی باقی القرآن بیٹا آپ اگر پہلے سپارے سے پڑھنا شروع کریں تو الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی تو بسم اللہ جلدی شروع ہوتی ہے لیکن سورہ بقرہ شروع ہو تو پھر انتظار کرتے جاؤ 1.5-2 پارے کا پھر جا کے دوسری بسم اللہ شروع ہوتی ہے پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی بسم اللہ کافی عرصے کے بعد شروع ہوتی ہے اور لما فی ہے بھائی مفصل کہنے کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ کے ذریعے جو کیا ہے فاصلہ زیادہ آیا ہے یا یوں کہیں کہ لما فی من الحکم المفصل اس میں جو احکام بیان کیے گئے نا بیٹا وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور لعدم المنسوخ منہ ان صورتوں میں کوئی بھی آیت نسخ نہیں ہوئی اس لیے ان کو مفصل کہا جاتا ہے وَقَذَا يُسْتَحَبُّ اور اسی طریقے سے مستحب ہے قصر صورت چھوٹی صورت پڑھنا ٹھیک ہے کب ما خوف ضیق جب آپ کو ڈر ہے وقت کے تنگ ہونے کا بلکہ یجب بیٹا یجب کا فاعل کون ہے کثرت بلکہ کبھی کبھی تو چھوٹی صورت پڑھنا واجب ہے وہ اختیار حل عطا اور مستحب ہے کہ حل عطا کو آپ انتخاب کریں اور حل عطا کا کو انتخاب کریں کہ صبح الاثنین پیر کے دن سومر جدید ٹھیک ہے پہلی رکعت میں حل عطا پڑھیں دوسری میں حل عطا کا یہ بھائی کتاب میں تو نہیں کہا کہ پہلی میں یہ پڑھیں دوسری میں لیکن ترتیب سے محسوس ایسے ہوتا ہے وہ صبح الخمیس اور جمعرات کے دن بھی جو فجر والی نماز ہے اس میں یہ دونوں صورتیں پڑھیں فمن قرأہما فی الیومین جو شخص بھی ان دو صورتوں کو پڑھے گا ان 2 دنوں میں کون سے 2 دن مشاہد ہاں جمعے کا تو میں نے نام نہیں لیا ہاں ٹھیک ہے جو بھی ان دونوں کو پڑھے گا وقاہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرے گا کس سے شرہما ان دنوں میں اگر کوئی حادثہ آنا تھا یعنی پیر کے دن اگر کوئی حادثہ آنا تھا
یا جمعرات کے دن کوئی حادثہ نہ تھا تو ان صورتوں کی وجہ سے وہ ٹل جائے گا. وسورۃ الجمعہ والمنافقین، اور مستحب ہے سورہ جمعہ پڑھنا اور سورہ منافقین پڑھنا فی ظہریہا و جمعتیہا. بیٹا ظہریہا اور جمعتیہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جمعے کی طرف. اب پہلے جب جمعے کا لفظ کہا تو اس سے مراد جمعے کا دن نہیں لیا، اس سے مراد تھا سورہ جمعہ. یہ جو ضمیر پلٹ رہی ہے تو یہ بھی پلٹ جمعے کی طرف رہی ہے، لیکن یہاں پر جمعے سے مراد جمعے کا دن ہے، یہاں پر سورۃ جمعہ. اس کو استخدام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ایک لفظ آپ کہیں اس سے معنی کچھ الگ ہو، پھر ایک ضمیر اسی لفظ کی طرف پلٹے تو پھر اس لفظ سے معنی کوئی دوسری لے، اس کو استخدام کہتے ہیں. اور یہ بولنے کا ایک ہنر ہے. یعنی جمعے کے ظہرین میں، ٹھیک ہے، اور جمعے کے جمعے میں، ٹھیک ہے. اگر آپ جمعے کے دن جمعہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ دو صورتیں پڑھیں، اور اگر ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ دو صورتیں پڑھیں، اور اگر عصر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ دو صورتیں پڑھیں. اللہ طریق الاستخدام کہتے ہیں یہ جو ہم نے ضمیر پلٹایا ہے جمعے کی طرف، تو پہلے جب ہم نے جمعے کا لفظ کہا تو اس سے سورۃ جمعہ مراد لی، لیکن اب جب ضمیر پلٹا ہے تو اب جمعے کا دن مراد لیا ہے ہم نے. ورویہ ان من ترکہما فیہا متعمدا، اور روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جو ان دونوں صورتوں کو ترک کرے گا فیہا ان نمازوں میں جان بوجھ کر، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. حتی قیل، یہاں تک کہ کہا گیا ہے بوجوب قراءتہما فی الجمعۃ، واجب ہے یہ دونوں صورتیں پڑھنا نماز جمعہ میں، وظہر الجمعہ، اور جمعے کے ظہر میں. لذالک، بھائی کیوں واجب ہے؟ لذالک، اس روایت کی وجہ سے، کیونکہ روایت نے کہا ہے. وحملت روایت علی تأکد الاستحباب، لیکن مصنف کہتے ہیں ہم روایت کو وجوب پر حمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم حمل کریں گے کہ یہ روایت مزید تاکید کے لیے آئی ہے. کیوں؟ جمع، ہم چاہتے ہیں جمع کر سکیں. کیا مطلب؟ کچھ روایت کہتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ جمعے کی نماز میں اور صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر آپ نے سورہ جمعہ نہیں پڑھی تو گویا آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. وہ کریں گے، ہو سکتی ہے. اب ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے. والجمعہ و توحید فی صبح، اور مستحب ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ توحید پڑھیں جمعے کے فجر والی نماز میں. وقیل، سبحان اللہ، اس پہ مولانا ثابت علی صاحب عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر عطا کرے. باقی میں نے کسی مولوی کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور کہا گیا ہے کہ بھائی جمعہ اور منافقین پڑھیں فجر میں. ہوا مروی ایضا، اس کے بارے میں بھی روایت آئی ہے. والجمعہ والاعلی، اور مستحب ہے سورہ جمعہ پڑھیں اور سورہ اعلیٰ پڑھیں فی عشائہا، جمعے کے دونوں عشاء میں، یعنی مغرب میں اور عشاء میں. ورویہ فی المغرب الجمعہ و توحید، اور مغرب میں جمعہ اور توحید کی بھی روایت آئی ہے. ولا مشاہۃ فی ذالک، کہتے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک روایت کہتی ہے جمعہ اور منافقین پڑھو، دوسری روایت کہتی ہے کہ جمعہ اور سورہ توحید پڑھو. کیوں؟ لأنہ مقام استحباب، اس لیے کہ یہ استحباب کا مقام ہے، اور استحباب میں بیٹا آپ جو ہے کیا ہے مختلف احادیث کو مد نظر رکھیں تو گھبرائے نہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.